کوشش کرے کہ اس زیادہ محبوب مال کو میں رب کے دربار میں رب کے راستے میں لٹاؤں تاکہ بروز قیامت اللہ رب العالمین مجھے دگنا دے گا۔ کیسے دے گا؟ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، زندگی بسر کرنے والوں، دنیا کے اندر تشریف لانے والوں، میں ہی ہوں جو تمہیں مال عطا کرتا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں مال و دولت سے مالا مال کر دوں گا، اور جسے چاہوں گا تو اسے پوری زندگی مال و دولت کے بغیر رکھوں گا، غربت میں اس کی زندگی رکھوں گا۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، دین اور دنیا سے نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلمانوں، اے کائنات کے لوگوں، اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ نار جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار، اے کائنات کے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، کس سے؟ نار جہنم سے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، گو کہ اگر آپ کھجور کا وہ جو اوپر زردی ہوتی ہے، جالی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی اگر آپ گٹلی کے برابر بھی اگر آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کو جہنم سے نجات دے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات میں ایک انسان مسجد میں 5 روپے 10 روپے 1 روپے ڈالنے سے کتراتا ہے، شرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جس کو جتنی استطاعت ہے رب کے راستے میں جو گریز کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال لٹانے سے، اللہ رب العالمین اسے مال چھین لیتا ہے اور اس کی زندگی کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ لہذا آپ اگر 1 روپیہ دیں خوشی خوشی دیں۔ فرمایا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم مال میرے راستے میں لٹاؤ گے تو اس کا دگنا کل قیامت کے دن مجھ سے پاؤ گے۔ جیسے اللہ فرماتے قرآن کریم کے اندر وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اے کائنات کے لوگوں، جو کار خیر بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجتے ہیں، جو مال اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، وہ کہ آپ کل قیامت کے دن کے لیے اپنا ذریعہ تیار کر رہے ہیں، نجات کا باعث بنا رہے ہیں۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور کل قیامت اللہ رب العالمین فرماتے من خیر تجدوه عند اللہ، آپ رب کے دربار سے اس سے بہتر مال عطا کریں گے، بہتر مال فراہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس 1 روپے کے بدلے آپ کو قیامت کے دن 100 روپیوں کا ثواب دے گا، 100 روپیوں کے بدلے 1000 روپے کا ثواب دے گا۔ کائنات کے مسلمانوں، مال خرچ کرنے میں کبھی گریزی نہ کرنا، مال خرچ کرنے میں کبھی بخل اور کنجوسی نہ کرنا۔ لہذا اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے مال و دولت کو رب کے راستے میں قربان کرنا آپ کی نجات کے لیے سب سے باعث عمل طریقہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دن اور رات میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر رب کے دربار میں آ کر چھپی چوری اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ رب العالمین انہیں بہت بڑے اجر سے قیامت کے روز نوازے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس وحشت والے دن میں، اس قیامت کے خوفناک دن میں کسی چیز کا بھی ان انسانوں کو، ان مسلمانوں کو، ان مال خرچ کرنے والوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی اور کوئی خوف نہیں ہوگا اس وحشت والے دن میں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ رب کے دربار میں آ کے اپنے مال کو خرچ کریں،
अपने माल को रब के रास्ते में लुटाए। लिहाजा मुझे और आपको रब ने जितनी इस्तिताअत दी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रब ताला के दरबार में अपने माल को खर्च करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है, बयान करते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला व मलकान। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर दिन सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, हर दिन सुबह के वक्त 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें से एक दुआ करता है, जो मालदार होता है ना, मालदार, खुशखबरी है उसके लिए, और जो अपने माल को खर्च करने में कंजूसी और बुख्ल को सामने लाता है, अपने माल को खर्च करने से कतराता है, रब के दरबार में अपने माल को खर्च करने से कंजूसी और बुख्ल से काम लेता है, उनके लिए इस पैगाम को गौर से सुनने की जरूरत है और उन्हें अपने माल को रब के रास्ते में खर्चने की जरूरत है। अगर इस बदुआ से बचना, 2 आदमी सुबह के वक्त, 2 फरिश्ते सुबह के वक्त नाजिल होते हैं और एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आतिन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस आदमी को और ज्यादा माल अता कर जो तेरे दर में माल खर्च करता है, जो तेरे रास्ते में दिन और रात छुपी और चोरी अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे रास्ते में माल खर्च करता है, उसके माल में तू इजाफा कर। और दूसरे आदमी के लिए दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, बदुआ देता है, ए अल्लाह, जो खर्च आपके रास्ते में माल नहीं करता उसे तबाह और बर्बाद कर दे। दुआ के कलमात देखिए, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह, उस आदमी को तू तबाह और बर्बाद कर दे, उस आदमी को तू कंगाल कर दे, उस आदमी को तू बेरोजगार कर दे, उस आदमी को तू गुर्बत वाली जिंदगी में डाल दे। जो भी अपने आप से तुम तर्जमा करना चाहोगे, इस हदीस को बगौर समाप्त कीजिए। एक फरिश्ता कहता, उसके माल में बरकत अता कर, उसके माल में इजाफा अता फरमा, जो तेरे दरबार में आके, जो तेरे रास्ते में आके, जो तेरे रास्ते में आके अपना माल कुर्बान कर देता, अपना माल खर्च करता है। और दूसरे के लिए कहा कि उसको तबाह और बर्बाद कर दे, यानी माल और दौलत के समेत। अब जब माल और दौलत को तबाह और बर्बाद करेगा, वो केवल इंसान खुद भी हो जाएगा बर्बाद, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे माल छीन लिया तो गुर्बत वाली जिंदगी, फिर वो कहते फिरता रहेगा मैं तो तबाह और बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। और कायनात के अंदर मालदारों, जिंदगी बसर करने वालों, हमारा माल कुछ नहीं है। कारून को देखिए, 70 ऊंट उनके ऊपर खजानों की चाबियां लादे हुए थे, वो खजाना डूब गया, जमीन के अंदर दसा दिया, जमीन के अंदर गर्क कर दिया है। फिरौन को देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम रब से बदुआ करते हैं, हारून अलैहिस्सलाम रब से बदुआ करते हैं, ए रब्बा, इन फिरौनियों को तू निस्ते नाबूद कर दे जिन्होंने अपने माल के चर्चे से ईमान वालों के रास्ते में रुकावट डाली। लिहाजा माल और दौलत ये रब की तरफ से नियामत है, लेकिन यही वबाल बनेगा। आइए मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। ये जो माल जिसको हम जमा करके रखते हैं, जिसको हम खजाना बना के रखते हैं, जिसको हम संभाल के रखते हैं और कहते हैं कि पूरी जिंदगी हमें ये काम आता रहे, अगर हम माल समेटते समेटते हमारी सांसें चल गई, माल जमा कर लिया, मकान बड़ा सा बना लिया, आलीशान मंजिल बना ली, 5 मंजिला मकान बना लिया, प्लास्टर हो गया, बस अब तैयारी है उस घर के अंदर जाने की। फर्ज कर लीजिए कि हमारी सांसें खत्म, एक कदम उस नए मकान में, एक कदम जमीन पर, आधे दरवाजे के अंदर आधे दरवाजे से बाहर, और हमारी मौत हो गई। 7 मंजिला मकान, पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म। अगर आपने उस मकान के साथ साथ रब के रास्ते में अपना माल खर्च किया होगा, अगर आपने उस मकान को बनाते बनाते मिस्कीनों और यतीमों का भी ख्याल रखा होगा, अगर आपने उस
مکان کو تعمیر کرتے کرتے رب کے راستے میں بھی اپنا مال خرچ کیا ہوگا، آپ کے لیے وہ نجات ہے۔ اگر آپ نے اس مال کو اس مکان کے اندر لگا دیا، رب کو بھولا دیا، رب کے راستے میں مال خرچ کرنا بھول گئے، یتیموں اور مسکینوں کو آپ نے چھوڑ دیا، تو جان لیجئے کہ وہ مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن ازدہ سانپ کی شکل میں آئے گا اور کہے گا ھذا مالک، میں آپ کا مال ہوں، اور آپ کے گلے کے اندر اس سانپ کا لگا ہے جسے ہم خزانے کے طور پہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کائنات کے مسلمانوں، یہی وہ مال ہوگا جو کل قیامت کے دن سانپ کی شکل میں ہمیں دیا جائے گا اور مال سے بدولت ہم جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو چیزوں کے اندر حسد جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دیا اور وہ اسے دن و رات پڑھتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت خوب کرتا ہے۔ اب میں اٹھایا، میں نے کہا رشک کی دور، یار یہ تلاوت قرآن رات دن کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں، یہ بھی کرے لیکن میں اس سے زیادہ کروں گا تاکہ میں اس سے زیادہ رب کے دربار میں اجر و ثواب کو مستحق بنوں گا، تو آپ کے لیے جائز، اس کو رشک کہتے ہیں، نیکی میں سبقت کرنا۔ اور اللہ رب العالمین کو جس نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے دن و رات، دوسرا آدمی کہتا ہے یہ اگر اللہ کے راستے میں دن و رات 500 روپیہ خرچ کرتا ہے، میں دن و رات اللہ رب العالمین کے راستے میں 1000 روپیہ خرچ کروں گا، یہ آپ رشک کر رہے ہیں اور آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادات میں بڑا چڑھا کر کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادات کو زیادہ کرنا، ایک عابد بندے کو دیکھ کر دوسرا بندہ اپنی عبادت میں اضافہ کرے گا، یہ جائز ہے۔ اس لیے حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں، قرآن کی تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے یا قرآن کسی کو یاد ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، تو یہ دل میں کہے کہ اگر اس کا بیٹا حافظ بنا میرا بیٹا بھی حافظ۔ لیکن آج عجیب حال ہے نا، عجیب حال ہے اس معاشرے کا۔ آج اگر کوئی دنیاوی کاموں میں نمبر 1 ہوتا ہے، ماں باپ پوری دولت لٹا دیتے ہیں اسے نمبر 1 لانے کے لیے، لیکن دوسرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اسلام کو اسے سبقت کرنے کے لیے کہا؟ کتنے لوگ دنیا کے اندر سینوں میں قرآن لیے ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں نے اور حافظ کو دیکھ کر اپنے بچوں کے لیے رشک کیا؟ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر رب کے کلام کو دل میں سمائے ہوئے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کبھی اپنے بچوں کے لیے فکر کی؟ میں نے اور آپ نے اپنے اولاد کے لیے فکر کی کہ اس سے میں اسے زیادہ اچھا بناؤں؟ اتنا ضرور کیا ہوگا۔ اگر یہ سلمان خان بنا تو سلمان خان سے آگے 2 گنا اس کو بناؤں گا، اگر یہ کوئی فلانی ایکٹر بنا اس سے ڈبل ایکٹنگ اسے سکھاؤں گا۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اس قطار پہ آئے گا، زمانہ اس حیت پہ آئے گا، اگر ایک انسان مکان بنائے گا دوسرا اس کے حسد میں اس سے ڈبل مکان بنائے گا۔ اگر کوئی مال و دولت ہوگا، حسد میں آ کے وہ اپنے مال و دولت کو غلط راستے میں اس کے حسد میں آ کے خرچ کرے گا۔ لہذا حسد انسان کے اعمال کو جس طرح سوکھے پتے جل جاتے ہیں نا آگ میں، اسی طرح حسد ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، رائے گا۔ لہذا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بخشش کا سبب ہے، بہترین تحفے آخرت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الذین یتلون، وہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ مِمَّا رَزَقْنَا، جو مال اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے، سرًا وعلانیہ، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، وقتی طور پہ خود آگے مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، ظاہر 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے ظہر پہ آیا، مسجد کے اوپر نظر پڑی، ٹوکری رکھی ہے، ڈال دیا رب کے راستے میں، ظاہری طور پر مقتدیوں کے ہاتھ میں دے دیا،
کہ صدقہ تم اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ پہنچے۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں 100 روپیہ دے کے سوشل میڈیا پہ تحریر اور ٹائٹل دے کے زندگی کا سب سے بڑا کام آج میں نے کیا، سب سے بڑے غریب کو میں نے آج روزگار عطا کیا۔ آپ نے روزگار عطا کیا، اس مال میں سے وہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے دربار میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں۔ کہاں؟ کون سی تجارت؟ فرمایا رب تعالیٰ نے وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ قرض دیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ مال خرچ کریں گے، اللہ آپ کو دگنا مال عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اقرضوا اللہ قرضا حسنا، قرض دو، قرض۔ رب کو قرض کی ضرورت نہیں ہے نا، مسجد بناؤ، مدارس بناؤ، دینی مکاتب کا انعقاد کرو، رب کے راستے میں اچھے کام کرو، راستے چلتے کہیں پانی کا ایک چشمہ نکال دو، چشمہ خرید لو اور لوگوں کے لیے وقف کرو۔ عثمان غنی نے کیا کیا؟ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، یہودیوں سے وہ کنواں لے کے امت کے لیے وقف کیا، امت کے لیے وقف کیا۔ صحابہ کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے، غربت کی زندگی میں رہ کر مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہ وہ مقرب بندے اسی لیے بنے، کبھی کمپرومائز نہیں، کبھی نہیں بولا میرے پاس مال نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس مسجد کے معاملے میں لوگ آتے ہیں، مسجد کی بہتری کے لیے کوئی پیسہ مانگتا ہے، رب تعالیٰ کی قسم 1000 بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا دنیاوی پارٹیوں کے اندر دعوت دے اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے جائے اور کیا کہتا ہے؟ زندگی میں کیا کرنا، زندگی میں کیا کرنا ہے؟ یہی دن تو ہے خرچ کرنے کے، یہی تو آج وہ دن آیا کہ میں آپ کے ساتھ دوستی نبھاؤں، اور شراب اور چرس کے بوتلوں کے اڈے لگا کے پوری زندگی کا مال ضائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کسی مسکین کو آپ نے کھانا کھلایا، کسی یتیم کو آپ نے کپڑا پہنایا، کسی یتیم کی آپ نے کفالت کی، کسی محتاج، کسی ضرورت مند کو آپ کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایک نفع بخش تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، رب کو قرض کی ضرورت نہیں، آپ کیسے قرض حسنہ دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اسے کئی گناہ بڑھا کر آپ کو عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان اور نہایت ہی بردبار ہے۔ مال خرچ کرنے سے بس آپ کو اتنا ہی نہیں کہ اللہ دگنا مال دے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے صدقہ خیرات کو قبول کر کے آپ کی نیکی میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کے کوئی گناہ ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لہذا صدقہ خیرات روز قیامت کے دن آپ کے اوپر سائے کی طرح آئے گا، جس دن کسی انسان کا سایہ نہ ہوگا، جس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے، کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کا مال سائے کی طرح آپ کو یہ اسے کیا کہتے ہیں، سایہ کرے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امرئ فی ظل صدقتی حتی یقضی بین الناس، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ آپ نے جیسا مال دیا ہوگا ویسا آپ کے اوپر اللہ رب العالمین سایہ کرے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ مال خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی آبیاری اور بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کے لیے بہتری کی دعا، کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا۔ سوچئے ذرا اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے، فرشتے سے دعا لے رہا ہے صبح سویرے، مال و دولت۔ آج ہم کہتے ہیں نا مولوی صاحب دعا کیجئے اللہ رب العالمین میرے مال میں برکت کرے۔ مولوی صاحب ہو سکتا ہے تم سے ڈبل گنہگار ہو سکے مولوی صاحب کی دعا قبول نہ ہو سکے مولوی صاحب کی دعا میں اثر نہ ہو۔ اے خوش نصیب
बनो खुश नसीब, रब के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए हाजिर होते हैं। लिहाजा मुझे और आपको हाथ, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर नीचे वाले हाथ से बेहतर ऊपर वाला हाथ, यानी इस हदीस की तशरीह लेने वाले हाथ से बेहतर देने वाला हाथ। लिहाजा हमें देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला रब हमें खुद देगा, हमें खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने माल को खर्च करना तज़किया नफ्स का, यानी आप अपने नफ्स का तज़किया कर सकते हैं। रब के रास्ते में अपना माल आप रब के दरबार में खर्च कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तुन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप इनके मालों में से सदका लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हैं, लोगों को पाक कीजिए, गुनाहों से निकाल दीजिए। कैसे? सदका लीजिए इनसे, सदका अल्लाह के दरबार में कहिए इनको माल खर्च करने के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तरगीब दिलाया करते थे रब के रास्ते में माल खर्च करने। मुसलमानों, ये दुनिया में माल हमारा इधर ही रहना है। फरमाया कि जब इंसान मर जाता है उसके तमाम के तमाम अमल खत्म हो जाते हैं, दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी दौलत वो दुनिया में रह जाती है। माल कमाया था दुनिया के अंदर रह जाता है, दौलत कमाई थी दुनिया के अंदर रह जाती है, शोहरत कमाई है दुनिया के अंदर रह जाती है। वयबका वाहिद, एक चीज इंसान के साथ कब्र में जाती है, वो अमल है। अब ये उसके ऊपर है कि उसने अच्छे अमल किए हैं या बुरे अमल किए। मुसलमानों, सोचने का मतलब, ये माल हमेशा हमारे पास नहीं रहने वाला है। अगर हमने माल को कंजूसी और कुफ्र की वजह से रोक लिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आग में डालेगा, और आपका माल जहन्नम की आग को बुझा देगा। आपके लड़ेगा आपका माल आपके बदले, और जहन्नम की आग को बुझा देगा जो आपके हक में। फरमाया हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया इन्ना सदक़ा, बेशक सदका करने वाले से सदका कब्र की गर्मी को बुझा देगा। कब्र में मैं और आप तो नहीं गए हैं ना, कब्र में इतनी वहशत है। जब इंसान, अब्दुल्लाह बिन अब्बास सहाबी थे, उसके बारे में भी आता है कि कब्र में इतना दुबोचा, दाएं साइड वाली पसली बाएं और बाएं की दाएं नहीं, उनके बारे में आता है कि कब्र ने उनको भी दबोचा, बस फिर छोड़ दिया। अलबत्ता गुनहगारों को कब्र इतना दबोचती है कि दाएं साइड वाली पसलियां बाएं और बाएं से दाएं आ जाती है। अलबत्ता हदीस के अंदर, बुखारी के अंदर हदीस है, हर एक आदमी जब कब्र के अंदर जाता है तो कब्र उससे पहले दबोचती है। अगर नेक होगा तो उसे छोड़ देती है, अगर गुनहगार होगा उसे दबोच देती है। और माल खर्च करने वाले के लिए क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बेशक सदका करने वाले का जो सदका है, कब्र की गर्मी जो होगी वो बुझा देगी, ठंडक महसूस करवाएगा माल। और मोमिन कयामत के रोज अपने सदके के साए तले अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां पेश किए जाएंगे। उस वहशत वाली गर्मी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए में लाया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे कौमें आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत से नवाजा था, फिरऔन को दौलत से नवाजा था, उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला। क़ारून को दौलत से नवाजा था, तकब्बुर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नाबूद कर दिया। उनकी तारीफ पढ़िए, 70 ऊंटों के ऊपर उनके खजाने की चाबियां होती, तो किस कदर वो मालदार होते। लेकिन कहाँ है, कोई नामो निशान नहीं। फिरऔन तो कहता है अना रब्बुकुमुल आला। इबरत बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की सुबह तक लोगों के लिए रखा। लिहाजा माल खर्च कर, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल खर्च करता है उनका हशर क़ारून और फिरऔन के साथ क़यामत के दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको आमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बचाए, रब ताला मुझे और आपको माल खर्च करने वालों में से बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रास्ते में माल खर्च करने वाले बनाए। अब इंफाक फी सबीलिल्लाह की मुख्तलिफ अक़साम, इसी पर हमारा मौजू का इख्तिताम करेंगे। पहला कि अल्लाह के रास्ते में आप कोई मस्जिद तामीर करें, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए और सबसे पहले मस्जिद के तामीर की। या अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कोई ऐसा औलाद को तैयार करो, औलाद को
مال دولت لگتی ہے وہاں پر، ایڈمیشن فیس لگتی ہے، ماہانہ خرچہ آتا ہے، برداشت کرو، حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اللہ رب العالمین رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ باقی نہیں رہتا ہے۔ گو کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا یا مسجد بنائے ہوئے، نفع بخش ہوگا لوگوں کے لیے، یا کوئی ایسی اولاد چھوڑی ہوگی جس کو قاری بنایا ہوگا، جس کو حافظ بنایا ہوگا، بیان لوگوں میں ہی تو اس کے لیے بعد میں دعا کرے۔ ہمارے پاس ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے، کیا ہم نے اپنے پیسہ دنیا میں مت کرو خرچ، اپنے بچوں پہ کرو خرچ، بناؤ ان کو عالم دین، مسجدوں کے اوپر کرو خرچ، بناؤ۔ اب دیکھیں یہ مسجد 3 منزلہ ہے، لیکن ابھی بھی اس مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ جائیے آپ دیکھیے، کچھ لوگ چھت پر ابھی کھڑے کھڑے ہوں گے، بارش کا موسم ہے، 3/4 چھت ابھی لگا نہیں ہے، لیکن ہر جمعہ یہاں تو دھوپ میں نماز پڑھی جاتی ہے یا تو بارش کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھو کتنے لوگ یہاں پر کھڑے کھڑے ہیں، جب تک صفیں برابر ہوتی ہیں تب تک انسان کو اندر آنے کا راستہ نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ مسجد مستحق ہے زیادہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ابو طلحہ کو کہ اگر آپ اس بات کو وقف کرنا چاہتے تو جاؤ پہلے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، وہ زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ گاؤں، اس کے بیچ مسجد کے کل قیامت کے دن اللہ کہے گا مسجد کو جاؤ جنت کی طرف، مسجد کہے گی ربا تب تک نہ جاؤں گی جب تک نہ میرے اندر وہ مصلین، وہ آباد کرنے والے لوگ سوار ہوں گے جنہوں نے مجھے بنانے میں کام کیا ہے، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے میرے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں وقف کی ہیں۔ تو آپ اس کے مستحق بنے، میں اس کا مستحق بنوں، تو لہذا میں اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرے، مسجدوں کو دیں، مختلف طریقہ ہے، یتیموں اور غریبوں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرے۔ فرمایا رسول نے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے وہ بھی صدقہ میں تقسیم ہو، اس کے علاوہ آپ مسجد کو بھی دیں۔ لہذا میں اور آپ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں ہمارا دولت خرچ کرنے والا بنائے، رب تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے بچائے، رب تعالیٰ ہمارے مال سے قبول فرمائے، ہمارے دین سے قبول فرمائے، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ